बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते फिरते रोज़ाना ये तस्बीह पढ़ो, जवान बेटे की कामयाबी देखकर दुनिया भी हैरान हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज का अमल जवान बेटे की कामयाबी के हवाले से एक ऐसी तस्बीह पढ़ने का अमल है कि जो शख्स ये तस्बीह पढ़ लेता है और माँ बाप अपनी औलाद के लिए ये तस्बीह पढ़ लेते हैं तो उनके जवान बेटे की कामयाबी देखकर दुनिया हैरान हो जाएगी। वैसे तो ये अमल सब के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर यह अमल अगर माएँ करें तो उनकी जवान औलाद की कामयाबी इंशाल्लाह जल्द मुकद्दर हो जाएगी। ये अमल करते ही घर में इतना पैसा आएगा कि हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेगा। एक दिन में करोड़ों मिलेंगे इंशाल्लाह। आज एक ऐसा दौलत का ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा कि यह वजीफ़ा इतना तेज़ है कि 2 मिनट में असर कर जाएगा। नाज़रीन करम, जिस बंदे की कई सालों से जेब खाली है, जो बंदा कई सालों से गुर्बत तंगदस्ती का शिकार है, जिस घर में कई सालों से रिज्क और दौलत की तंगदस्ती है, जहाँ रहमत और बरकतें आज तक नहीं आई, वो दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर कामयाबी के लिए ये वजीफ़ा पढ़ लें। ये अमल किसी सूरत ना छोड़े। इस अमल की बदौलत पढ़ने वाला रब काबा को राज़ी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए उस बंदे की हर मुश्किल, हर परेशानी, हर तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है। इस तस्बीह का कमाल हर कोई जानता है, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो आज ये तस्बीह बताए गए तरीके से मेरे कहने पर एक बार ज़रूर पढ़ कर देख लें। आप तमाम वजीफ़ों को भूल जाएंगे। सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने की देर है कि यह वजीफ़ा आज तक जिस किसी ने किसी को भी बताया, जिस किसी ने भी पढ़ा, रब ने बेशुमार रहमतों बरकतों से उन्हें नवाजा। हर कदम पर उसको कामयाबी मिली। ये वो तस्बीह है कि जिससे आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ और फरमाया कि मौला, मैं तंग दस्त हूँ, घर के हाल ख़राब हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जाओ इस्तग़फ़ार करो। एक दूसरा शख्स आया और कहा कि मैं बे औलाद हूँ, परेशान हूँ, औलाद नरीना का तलबगार हूँ। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जाओ इस्तग़फ़ार करो। फिर एक तीसरा शख्स आया और उसने कहा कि मौला, मेरे घर में परेशानी है, और अपना मसला बयान किया तो मौला अली ने फरमाया कि जाओ इस्तग़फ़ार करो। तीनों शख्स चले गए तो पास बैठे एक बंदे ने मौला अली से पूछा कि आपके पास 3 बंदे आए हैं, तीनों ने अपने मुख्तलिफ मसाइल पेश किए हैं और आपने तीनों को एक ही इस्तग़फ़ार का जिक्र बताया, इसकी क्या वजह है? तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आज हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह हैं। अगर किसी का रिज़्क तंग है तो वो तौबा करे, अगर परेशानियां किसी की जान नहीं छोड़ रही तो वो तौबा करे, अगर किसी पर आजमाइश है तो वो तौबा करे, किसी के घर फाके हैं, गुर्बत है, तो वो तौबा करे। तौबा का जिक्र रब को राज़ी कर लेता है, रब को मना लेता है, और जिस शख्स ने भी, जिस बंदे से भी रब राज़ी हो जाता है फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे गैबी ख़जानों से अता किया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो इस्तग़फ़ार करो। बाज़ औक़ात इंसान वाकई जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल कर जाता है कि बंदा रब की पकड़ में आ जाता है, और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया के कोई जादू जिन्नात, कोई वजीफ़े, आमाल, कोई भी अमल आपका फ़ायदेमंद नहीं रहता। जब तक आप अपने गुनाहों की पक्की और सच्ची तौबा नहीं कर लेते, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए खुदारा, आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की पक्की और सच्ची तौबा करनी है। मेरे मोहतरम अजीज़ भाइयों और बहनों, ये कामयाबी का राज आपको बता रहा हूँ। मैं लोगों के वज़ाइफ सुनता हूँ, लोग बड़े बड़े वज़ाइफ बताते हैं, बड़े बड़े दर्स बताते हैं, लेकिन खुदारा, हम में से, आप में से बहुत से लोग इन बातों को पहले से जानते हैं। तो मकसद क्या है? मकसद क्या है? मकसद यह है कि कोई ऐसा अमल बताया जाए जो हमें वाकई कामयाब कर दे। तो इस्तग़फ़ार ही एक ऐसा अमल है जो हमें गुनाहों से छुटकारा दिला सकता है। मोहतरम नाज़रीन, हमारे गुनाह ही हैं कि जिसकी वजह से हमारी तबाही और बर्बादी बढ़ती ही जा रही है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप इस तबाही और बर्बादी से बचना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें।
मोहतरम नाजरीन, इस्तग़फ़ार के लुग़वी मानी मग़फ़रत तलब करना है और मग़फ़रत गुनाह के शर से बचने को ही कहते हैं। दीन इस्लाम में इस्तग़फ़ार की बड़ी अहमियत है और कुरान करीम में बहुत सारी आयात मौजूद हैं जो मग़फ़रत और इस्तग़फ़ार के बारे में बताई गई हैं। कुछ आयात इसके बारे में हुक्म देती हैं कि कुछ उसकी तलब के बारे में हैं और कुछ उसकी तारीफ़ करती हैं। सूरतुन निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और इरशाद फरमाया, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबानी करने वाला है। सूरतुल मुज़म्मिल में रब्बे करीम ने मोमिनों को इस बारे में हुक्म दिया कि अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन वो बख्शने वाला मेहरबान है। और ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से दिन में 100 बार बख्शिश तलब करता हूँ। नाजरीन, इससे इस्तग़फ़ार की अहमियत और अफादियत वाज़ेह होती है। इस्तग़फ़ार के समरात में गुनाहों की बख्शिश, अल्लाह की रज़ा और उसकी मोहब्बत और रहमत, अज़ाब का टल जाना, कसरत से खैर बरकत और दिलों का रोशन हो जाना, दर्जात का बुलंद होना, ज़हद व तक़वा पैदा होना, वक़ार और बुर्दबारी में इजाफ़ा, रोज़ी में कुशादगी, माल और औलाद में इजाफ़ा, बलाओं और मुसीबतों से दूरी, जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वत में इजाफ़ा और बंदे का अपने खालिक की मोहब्बत और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के आगे दूसरी दुनियावी नेमतों से बेनियाज होना और बंदे में दीगर सिफ़ात का पैदा होना शामिल है। जहाँ इस्तग़फ़ार के बेशुमार फ़ायदे हैं, वहाँ कुछ शराइत भी हैं और उनमें अव्वलीन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को हाज़िर नाज़िर जानना और उसके लिए दिल में जज्बे अखलाक का मोज़न होना और आज़ी और इनकसारी के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुतवज्जो होना, खशू और खज़ू के साथ उसके अहकामात को समझना और उन पर अमल करना। जबकि इस्तग़फ़ार के आदाब में तहारत, जिस्मानी और रूहानी का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। इस्तग़फ़ार के औक़ात में सैर के अलावा पिछली रात को अल्लाह से बख्शिश मांगना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि रब्बे कायनात रात के आखिरी तिहाई हिस्से में हर रात दुनिया से करीब वाले आसमान पर नाजिल होता है और कहता है कि कौन है जो मुझे पुकारे और इस्तग़फ़ार करे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता कर दूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़रत तलब करे और मैं उसे बख्श दूं। मोहतरम नाज़रीन, इसलिए आज का ख़ास वजीफ़ा लाजमी कीजिएगा। आप बेरोज़गार हैं, बे औलाद हैं, कर्ज़दार हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, घर में मसाइल हैं, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी मसाइल और रुकावटें और बंदिशें हैं, ये सब की सब इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी अगर आप इस तस्बीह का वजीफ़ा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी तस्बीह है जो अल्लाह पाक की पाकी को बयान करती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने की हमें तौफीक अता करती है। जब हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करेंगे तो वो हमें गैब से इतना ख़जाना अता करेगा कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये दौलत और रिज़्क़ कहाँ कहाँ से आ रहा है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद का महर मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम फ़रिश्तों और मुअज़्ज़म और मुकर्रम अम्बिया के साथ होगा। वो शख्स जो कुरान पढ़ता हो लेकिन उसमें अटकता हो और पढ़ना उस पर कुन ज़हन या मोटी ज़ुबान होने की वजह से मुश्किल हो, उसके लिए अजर भी दुगना है। एक दूसरी रिवायत में आता है कि जो शख्स जो कुरान पढ़ता है, हालांकि कम नंबरों से बाप को दुख बहुत हुआ मगर बेटे समेत किसी को महसूस नहीं होने दिया और बेटे का हाथ पकड़कर साथ ले गया और एक बेकरी से मिठाई ली और वापस घर आया। फिर अपने बेटे को साथ लेकर मोहल्ले के एक एक घर में मिठाई तकसीम करता गया और साथ कहता रहा कि ये देखो मेरा बेटा पास हो गया है, 36% नंबर लिए हैं उसने, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा इतने अच्छे नंबरों से पास हो गया है। यह देखकर मोहल्ले वाले भी बहुत ही हैरान हो गए कि 36% नंबर पर इतनी खुशी, लेकिन कोई कुछ ना कह सका क्योंकि मिठाई जो खानी थी। अब बच्चा दिल में बहुत खुश हुआ कि उसने
اتنے اچھے نمبر لیے اور اس کا جذبہ آسمان کی بلندی کو چھونے لگا، اور اس نے دل میں سوچا کہ اب میں اور محنت کر کے اپنے باپ کو اور زیادہ خوش کروں گا، اگلی دفعہ بہت ہی اچھے نمبر لوں گا اور اپنے بابا کو خوش کروں گا۔ اور پھر اس بچے میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا، اس نے دل لگا کر پڑھائی شروع کی اور اگلے امتحان میں بہت اچھے نمبر لیے، اور یوں اگلے سال سکول ٹاپ کر گیا۔ یوں تمام والدین سوچ کو بدلیں، نہ کہ بچوں کو ذہنی طور پر پریشان کریں، جس سے بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بچوں کی ترقی چاہیے تو ان کی ذہنی ترقی ضروری ہے، تب جا کے ہمیں نتائج ملیں گے، تب جا کے ہمیں رزلٹ ملیں گے۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور قرآن مجید دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے احکامات موجود ہیں۔ جو شخص قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا۔ مادہ پرستی اور نفس نفسی کی اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ ویسے تو زندگی میں سکون قائم رہنے اور پریشانی نہ آنے کی انسانی خواہش ہمیشہ سے ہی رہی ہے، لیکن دنیا کی اس افراتفری کے اس دور میں سکون کے کچھ لمحے میسر آنے کی تمنا کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے اصول اپنانے ہوں گے جو آپ کو پرسکون اور خوشگوار زندگی مہیا کر سکیں۔ قرآن پاک جو اللہ پاک کی پاکیزہ کتاب ہے اور ہماری ہدایت اور کامیابی کے لیے اتاری گئی ہے، اس میں اللہ پاک نے جہاں اپنی وحدانیت، نبوت اور رسالت بیان کی ہے اور دینی اور دنیاوی کامیابی کے لیے سماجی اور معاشرتی آداب کو بیان کیا ہے، وہیں زندگی کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے بھی رہنمائی اصول بیان کیے ہیں۔ ان اصولوں کو جان کر اور اگر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی کی بہت سی پریشانی اور مشکلات کو ختم کر کے اسے خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت ان الفاظ کے ساتھ یہ اصول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ محترم ناظرین، اسلام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس دنیا میں تم ہو وہ عارضی اور مختصر اور ناپائیدار ہے، اور اس میں تمہارا قیام اور قرار بھی بہت ہی تھوڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور دنیا ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، وہ پائیدار اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ وہاں کا قیام بھی طویل اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تو محض عارضی، مختصر اور کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ جانتے ہوئے ہم نیک اعمال کریں اور اپنی آخرت سنواریں۔ پس ناظرین، یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ دنیا بھی عارضی ہے اور یہاں کا قیام بھی عارضی ہے، اس کے باوجود مستقل اسی میں پڑ جانا نادانی بلکہ بے عقلی کی علامت ہے۔ انسان خوب جانتا ہے کہ اسے موت آ کر ہی رہے گی اور پل بھر میں اس کی خواہشات کا خاتمہ کر دے گی، دنیا چھوٹ جائے گی اور دنیا والے اس سے بچھڑ جائیں گے۔ اس کے باوجود وہ غیر ضروری کاموں میں الجھا ہوا ہے، غیر ضروری اور غیر متعلقہ کاموں میں پھنسا رہتا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مختصر وقت کو کام میں لایا جائے اور پل پل اس کی حفاظت کی جائے۔ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی جگہ ہے، وہاں کی زندگی دائمی ہے، تو ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی پوری توجہ اور فکر اسی کی طرف منتقل کرے اور اس کے اصول کے لیے اس دنیاوی زندگی کا استعمال کرے۔ قرآن مجید میں آخرت کی دائمی زندگی کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس کی فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے کہ اے لوگو، کیا ہو گیا ہے کہ تم کو موت کی حقیقت جاننے اور آنکھوں سے دوسرے کے مرنے کا مشاہدہ کرنے کے باوجود پھر بھی تم لوگ دنیاوی زندگی کو
مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کئی زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ اس زندگی کو کامیاب بنانے کا نسخہ ناظرین خدا کی بندگی اور اس کی فرما برداری ہے۔ اس سے جہاں دنیاوی زندگی درست ہوتی ہے اور سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے، وہیں پر آخرت کی کامیابی اور وہاں کی دائمی زندگی کی خوشیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور اس کا احساس یہاں کی زندگی میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ مگر بہت سے لوگ اب بھی آخرت سے غافل ہو کر دنیاوی زندگی میں دنیاوی جھنجھٹوں میں الجھے ہوئے ہیں اور حقیر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا سے چمٹ جاتے ہیں اور اپنی غفلت سے باخبر ہونا نہیں چاہتے، ان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہی ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا سا ہے۔ دنیاوی زندگی کا قیام بہت تھوڑا اور مختصر سا ہے۔ یہاں پہ دنیاوی زندگی کے ایک پل کا پتہ نہیں ہے۔ یہاں تو نہ ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے اور نہ ہی زندگی کا مکمل سکون حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں کی زندگی کا حساب وہاں دینا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق وہاں پوچھا جائے گا۔ جو جتنا سامان زندگی اکٹھا کرے گا اتنا ہی بوجھ اپنے سر پر لاد کر لے جائے گا، اور جو جتنا کم سامان رکھے گا اتنے کم سوالات اس سے کیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ انسان زیادہ کی فکر نہ کرے بلکہ کم سے کم چیزوں پر قناعت کرے، کیونکہ دنیا اس کے لیے مسافر خانہ ہے اور مسافر اتنا ہی سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے جتنے کی ضرورت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا، دیکھیں دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی ہو یا راستہ چلتے مسافر ہو۔ ناظرین، اگر انسان غور و فکر سے کام لے، اسلامی اصولوں اور نبوی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے لگے، تو اسے قدم قدم پر محسوس ہوگا کہ زندگی کس قدر سہل اور آسان ہے، سادگی میں عافیت ہے اور بے جا تکلفات میں تکلیف ہے۔ انسان پر تکلف آتی نہیں بلکہ وہ خود لاتا ہے۔ انسان چاہے تو کم خرچ میں اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے اور بقیہ کو دوسروں کی خدمت میں صرف کر سکتا ہے، اور در حقیقت جینا بھی اسی کا ہی نام ہے کہ جو دوسروں کے لیے کام آئے۔ انسان چاہے تو جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ اور دیگر پریشانیوں سے خود کو دور رکھ سکتا ہے، مگر اس کے لیے کفایت شعاری، سادگی اور بقدر ضرورت اس پر عمل کرنا پڑے گا، جیسا کہ اس وقت بہت سے لوگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ محترم ناظرین، موجودہ حالات نے ہمیں کچھ سکھایا ہے، بس ہمیں سمجھنے اور سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زندگی میں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں اور بقیہ زندگی کو پربھار بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو قرآن اور نبوی نسخے پر عمل کرنا ہوگا۔ دنیا میں بقدر ضرورت ہی دل لگانا ہوگا، آخرت کی فکر اور تیاری کرنی ہوگی جو اخروی اور ابدی گھر ہے، اور دنیا میں اتنا ہی سامان رکھنا ہوگا جتنا کہ اٹھانے کی ہمت ہے، اور اس کا حساب دینے کی ہم میں طاقت اور صلاحیت ہے۔ یقیناً جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے وہ دنیا کے غم سے نجات پا سکتا ہے، اور جو آخرت کی عظیم نعمتوں سے بہرور ہونا چاہتا ہے وہ دنیا حقیر چیزوں میں نہیں الجھتا۔ اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ زندگی تو کتنی آسان ہے۔ آئیے ناظرین، آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور ایک بار بسم اللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو آسان سا درود اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی ہی کی
سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ آپ کی جو بھی نیت ہو، آپ کا جو بھی مقصد ہو، اس کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آپ مانگ کس ذات سے رہے ہیں، جو عرش الہی کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے اور بہت غفور و رحیم ہے اور بے نیاز ہے۔ آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ اگر آپ گھر، گاڑی، دولت، شہرت، جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ مانگ لیجئے۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلی پر یا تسبیح کے دانوں پر الحمدللہ رب العالمین 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 دانوں کی یہ تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اور جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو تو آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں صرف اور صرف اپنا مقصد ہونا چاہیے، اور آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقہ، غربت، تنگ دستیاں ہیں، اس صورت کی، اس آیت کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ کی جوان اولاد کو عزت و کامیابی ملے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرا جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ نام ہے یا رزاق و یا فتح ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 2 ناموں کا ورد کرنے سے آپ کے جوان بیٹوں کے رزق میں برکت ہوگی، اور ان کو زندگی کے ہر موڑ پر فتح و کامیابی نصیب ہوگی۔ ناظرین، 41 بار آپ نے یا رزاق و یا فتح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، تو آپ نے 41 مرتبہ اس کا ورد مکمل کرنا ہے۔ یا رزاق ہو مطلب اے رزق دینے والی ذات، یا فتح ہو اے کامیابی اور فتح دینے والی ذات۔ جب آپ رب کو ان 2 ناموں سے پکارتے ہیں تو عرش الہی سے فرش زمین پر اتریں گے، اور فرشتے زمین پر اتریں گے اور آپ کے لیے کامیابی چھوڑ جائیں گے۔ اس کے بعد اب تیسری نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آپ کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، رب کو راضی کر لیں۔ تو اب انعام لینے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان 2 ناموں کا ورد کرنے سے 300 دروازے کھلیں گے، فتح اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ سورۃ الکوثر سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، بے سکونی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو مانگا وہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔